بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ حیا انسان کے اندر ایسی ایک صفت ہے کہ جب تک انسان کے اندر حیا موجود ہوگی انسان دوسرے گناہوں سے بھی بچتا رہے گا، اور جب انسان کے اندر حیا والا مادہ ختم ہو جائے، جب انسان کے اندر حیا والی صفت ختم ہو جائے، یہ بے حیا بن جائے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ جو مرضی کرتا چلا جائے، اس کو گناہ محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے اندر جو ایک کیفیت تھی، اس کے اندر جو ایک جذبہ تھا، ایک صفت حیا والی تھی، وہ صفت ختم ہو چکی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ حیا اس چیز کا نام ہے کہ ایک طرف بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور دوسری طرف بندہ اپنے گناہوں کو سوچے کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں۔ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو سوچے اور دوسری طرف اپنے گناہوں کو سوچے۔ ان دونوں کو سوچنے کے بعد انسان کے دل میں، انسان کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام حیا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچنا ختم کر دے، اس کے اندر سے یہ کیفیت ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب اب اس کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے اور یہ بے حیا بن چکا ہے۔ اور جب یہ بے حیا بن گیا، اس کے لیے بقیہ گناہ کرنا آسان ہو گیا، اس کے لیے نافرمانی کرنا آسان ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں حیا کو فروغ دیں، ہم معاشرے میں بے حیائی کی جہاں تک ہو سکے اس کی مذمت کریں۔ اور آج بدقسمتی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت ملک پاکستان میں بھی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جبکہ اس بات کے گواہ خود کافر بھی ہیں کہ ہم مسلمان کو اگر شکست دیں گے تو صرف ایک صورت میں کہ ان کا ایمان کمزور کر دیا جائے۔ اور ایمان کمزور ہوتا ہے سب سے پہلی اور اہم جو صورت اور وجہ کہ انسان کا ایمان کمزور بے حیائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو بے حیائی میں مبتلا کر دو، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جب اس کا ایمان کمزور ہو گیا اس کو شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ آج ملک پاکستان میں ایک ایسا بیہودہ اور فضول سا ایکٹ جس کو ٹرانسجینڈر کا نام دیا گیا، وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً یہ ایکٹ، یہ بل بنا ہوا ہے اور اس کو بنے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ اب باقاعدہ اس کو نافذ کیا جانے لگے ہیں، باقاعدہ اس کو قانون کی شکل دی جانے لگی ہے، اور اب یہ ہمارا قانون بن جائے گا کہ اس قسم کی بے حیائی کوئی کرنا چاہے تو قانون اس کو تحفظ دے گا، قانون اس کو پکڑے گا نہیں، قانون اس کو گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ لیگلی طور پہ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ یہ کیا ایکٹ ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ یہ وہ ایکٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی بھی مرد خود ہی جا کر نادرا کے دفتر میں جائے، شناختی کارڈ کے دفتر میں جائے، اور وہاں جا کر اپنے آپ کو صرف یہ شو کر دے کہ اب میرے اندر مردوں والی چیز مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی، اب میرے اندر عورتوں والی چیز نظر آ رہی ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر عورتوں والی چیزیں آ رہی ہیں، لہٰذا ہمارے نادرا کے دفتر نے اس بات کو منظور کرنا ہے، اور اس کی بات کو مانتے ہوئے اس کے شناختی کارڈ میں اس کی جنس مرد کی بجائے عورت ڈکلیئر کر دینی ہے کہ اب یہ مرد نہیں ہے، یہ عورت ہو چکا ہے۔ حالانکہ شکل و صورت کے اعتبار سے، جسم کی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ مرد ہے، صرف اس بات پر کہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کو مرد کی صف سے نکال کر، مرد کی لائن سے نکال کر عورت کی لائن میں لا کھڑا کیا۔ یاد رکھیے یہ قانون اور ملکوں میں بھی ہے، لیکن شکل تھوڑی سی تبدیل ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا مرد ہوتا ہے
تو پھر وہ میڈیکل کے حوالے کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر اس کو چیک کرتے ہیں، واقعی جو یہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہے، اس کی رپورٹ کیا آتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، آیا یہ واقعی میں ابھی تک مرد ہے یا عورت بن چکا ہے؟ یہ فیصلہ مرد خود نہیں کرے گا، یہ فیصلہ یہ حکومت والے نہیں کریں گے، یہ فیصلہ نادرا والے نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ڈاکٹر کریں گے، چیک کر کے اس کی میڈیکلی رپورٹ کی جائے گی، پھر وہ بتلائیں گے کہ واقعی اس کے اندر مرد والی صفات ہیں یا عورتوں والی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ایک خلاف شریعت قانون بھی ہے، خلاف شریعت ایکٹ ہے، اور یہاں پر جو صورت لائی جا رہی ہے یہ اس سے بھی غلط، اس سے بھی گھنونی ہے۔ وہ یہ کہ صرف مرد کے کہنے پر، اس آدمی کے کہنے پر اس کو عورت شو کر دیا گیا، اور اس کے شناختی کارڈ پہ عورت لکھ دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایسا قانون ابھی لایا جا رہا ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق، ایک سروے کے مطابق یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس وقت تقریباً 30 سے 35 ہزار مردوں نے اپنے آپ کو عورت وہاں پہ لکھوا لیا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک پاکستان میں جو ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ، یہ مرد بلا جھجک عورتوں والی جگہ پہ جا سکتا ہے، یہ وہاں جا کے یہ شو کرے گا میں قانونی طور پہ عورت ہوں، لہٰذا قانون اس کو تحفظ دے گا، گرفتار نہیں کرے گا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ کسی جگہ پہ مردوں کے واش روم ہیں اور عورتوں کے واش روم ہیں، جینٹس واش روم اور لیڈیز واش روم، یہ مرد جو ہماری نظر میں مرد ہے، جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے، یہ لیڈیز واش روم میں جائے گا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا، کوئی گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ کہے گا میں قانونی طور پہ مرد ہوں، اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا۔ اسی طرح اگر پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی عورتوں والی سائڈ پہ یہ بیٹھا ہوگا اور کہے گا میں تو عورت ہوں، مجھے ڈکلیئر کیا ہے نادرا کے دفتر نے میں عورت ہوں۔ ہر ایسی جگہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ مرد کا داخلہ منع ہے، وہاں پر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی، بلا روک ٹوک، بلا جھجک یہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور کہے گا میں مرد ہوں ہی نہیں، مجھے تو نادرا کے دفتر نے عورت کہہ دیا ہے، عورت مجھے قانونی طور پہ لکھ دیا گیا، لہٰذا یہ بلا روک ٹوک وہاں پہ چلا جائے گا۔ اب اس سے بے حیائی نہیں پھیلے گی تو اور کیا پھیلے گا؟ ہر خواتین کی جگہ پر یہ مرد بلا جھجک، بلا روک ٹوک اور کوئی قانون کا خوف اور خطرہ نہیں، یہ وہاں پہ جا سکتا ہے۔ اور ایک اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوگا، اور ہوگا کیا، ہو رہا ہے، بس اب یہ لیگلی طور پہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ کیا نقصان، وہ کیا خطرے کی بات؟ وہ یہ کہ یہ مرد جو ہماری نظر میں مرد ہے اور حکومت اور نادرا کی نظر میں اس کو عورت شو کر دیا گیا ہے، اب یہ مرد کسی اور مرد سے شادی کر سکتا ہے، چونکہ یہ ان کی نگاہ میں عورت ہے، اور جبکہ یہ عورت نہیں، یہ مرد ہے، کسی اور مرد سے شادی کرے گا تو اس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ مرد کی شادی مرد کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ہم پہلے یہودیوں عیسائیوں میں سنتے تھے، مغرب ممالک میں سنتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ ہمارے ملک میں لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرزور جہاں تک ہو سکے اس کی مذمت کریں، ہم خود بھی اور اپنے یاروں دوستوں کو جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، ہم لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ تاکہ اس بل کو نافذ نہ کیا جائے، اس ایکٹ کو قبول نہ کیا جائے، تاکہ اس کو رد کر دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک میں یہ قانون نافذ ہو جائے اور پھر بے حیائی کرنے والوں کو کوئی پکڑ نہ سکے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو بے حیائی سے محفوظ فرماتے ہوئے حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔